یہ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے ہے، چل کر کے اس سے پوچھو اور دیکھو کہ ہمارے ان خیالات کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، اور جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس مجلس سے یہ لوگ اٹھے تو کہنے کیا خیال ہے، یہ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی، لہذا ہم جو کچھ سمجھتے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور تقدیر پر ایمان لائے۔ مطلب ہے کہ اسی زمانے سے تقدیر کا انکار شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ علی اور معاویہ کے جھگڑے کے نتیجے میں جو شیعہ اور خارجی پیدا ہوئے تھے ان کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد قریب ہی میں کچھ اور طبقے پیدا ہوئے، اس کے بعد معتزلہ پیدا ہوئے۔ اب معتزلہ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے باقاعدہ اپنے عقل کی بنیاد پر طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے اور طرح طرح کے مسائل کھڑے کیے اور اس کو لوگوں میں رواج دینا شروع کیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا مسلک تیار کیا جس کو کہتے تھے وہ کہ نحن اصحاب العدل والتوحید، ہم لوگ عدل اور توحید والے لوگ ہیں، جبکہ نہ وہاں عدل تھا اور نہ توحید تھی، دونوں معاملات میں وہاں فساد و خرابی آ چکی تھی۔ ان کے مقابل میں ایک اور طبقہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سیاسی جھگڑے نہیں ہیں، یہ عقائد اور علم کے فتنے ہیں، یا لا علمی کے فتنے کہہ لیجیے، کہ معتزلہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب ایک معاملے میں سختی اختیار کی تو ان کے مقابل میں ایک دوسرا فرقہ کھڑا ہوا، جبریہ اور مرجیہ کا۔ مرجیہ نے کہا کہ صاحب ایمان اگر کوئی شخص لائے تو وہ کافی ہے، ایمان لائے اور اطاعت نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ویسے ہی نقصان نہیں دیتی ہے جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے اطاعت فائدہ نہیں دیتی ہے، دونوں کو ایک قرار دے دیا اور ایمان کے معاملے کو لے کر کے سارے اعمال کو ختم کر دیا، آدمی جو کچھ کرتا رہے کچھ نہیں۔ ایک اور طبقہ پیدا ہوا جس کو جبریہ کہا گیا، اس نے کہا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ایسے ہی مجبور ہیں جیسے کہ پودا ہوا لگے تو ہلنے کے لیے مجبور ہے، پانی پا کر بڑھنے کے لیے مجبور ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اور اپنی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ غرض اس طرح سے وہ فصل بہار آنا شروع ہوئی غلط قسم کے عقائد اور خیالات کی، اور بڑی تیزی سے اس قسم کے خیالات لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئے۔ اب ان حالات میں حق کو سنبھالنے والے کون سے لوگ تھے؟ یہ جمہور امت جو شیعہ اور خارجی سے کٹ کر کے، یا جن سے شیعہ اور خارجی کٹ کر کے الگ ہو گئے تھے، باقی جمہور امت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر قائم تھی۔ یہ جمہور امت سمٹتی چلی گئی، اس لیے کہ غلط قسم کے لوگ پیدا ہوتے اور پھیلتے اور بڑھتے چلے گئے۔ تو جس طرح سے وہ پھیلتے اور بڑھتے چلے جاتے تھے اسی طریقے سے جمہور امت سمٹتی چلی جاتی تھی۔ اس میں مزید فساد اس سے آیا کہ جو حکمراں تھے انہوں نے بھی اسی قسم کے بعض غلط لوگوں کے عقائد و خیالات کو اختیار کر لیا، اور اس طرح سے ان کو سرکاری تائید حاصل ہو گئی۔ جب سرکاری تائید حاصل ہو گئی تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے لوگوں کی آواز کسی قدر دب گئی، اور ان لوگوں کی آواز ڈنڈے کے زور سے کچھ زیادہ طاقتور ہو گئی۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام سے جو سلسلہ چلا تھا وہ سلسلہ قائم رہا۔ صحابہ کرام سب کے سب اسی صراط مستقیم پر تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی حجت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا جب دور آیا تو جمہور تابعین جو تھے وہ اسی راستے پر قائم رہے کہ اللہ اور اس کے رسول حجت ہیں اور انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر تابعین کے بعد کا جو دور آیا اس میں بھی یہی سلسلہ قائم رہا، اور چونکہ اللہ اور اس کے رسول حجت ہیں تو اللہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے اور محفوظ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لوگوں کی زبان پر بکھرا ہوا ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، اور بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ کسی صحابی نے کوئی عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں ہے، اور اس بنا پر اس کا عمل بھی حجت بن گیا ہے۔ تو یہ سارا علم لوگوں میں بکھرا ہوا ہے، لہذا اس کو
جمع کیا جانا چاہیے۔ تابعین کے دور ہی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، پہلے تو اکا دکا موقع پر کسی نے اہل الحدیث کہا کسی کو، لیکن جب یہ کام باقاعدہ شروع ہوا تو جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کو باقاعدہ اہل الحدیث کا لقب دیا گیا۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا تو اسی زمانے میں حضرت امام مالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ موطا امام مالک لکھی ہے، اور اس زمانے میں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے صحیفے جمع کیے تھے۔ یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور تک احادیث کے صحیفے تیار ہو کر کے اور جمع ہو کر کے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی اپنی دعوت دے رہے تھے، ان کے مقابل میں اللہ اور اس کے رسول پر چلنا جو اصل تھا اور اساس تھی، اس کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہو گئی، اور اس کی حفاظت کے لیے یہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اسی زمانے سے آپ کو اہل الحدیث کا لفظ ملے گا، اور یہی ان کی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام جس نقطۂ نظر پر تھے اور جو اسلام کا واحد نقطۂ نظر ہے، اسی کو جن لوگوں نے اختیار کیا انہی لوگوں کو اہل الحدیث کہا گیا، اور اسی میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہ احادیث کی حفاظت کے لیے اس کی روایت کی، اس کو جمع کیا اور اس کو محفوظ کیا اور اس کو امت کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ سلسلہ چلا تو بہرحال یہ چلتا رہا۔ آج کے کمپیوٹر کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں اس زمانے کی مشکلات اور اس زمانے کی دوری کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایران کی طرف گئی، ایک جماعت یمن کی طرف گئی، ایک جماعت شام و مصر کی طرف گئی، ایک جماعت اور کہیں آگے افریقہ وغیرہ میں گئی۔ اب جو لوگ ایک جماعت اور کہیں آگے افریقہ وغیرہ میں گئی، اب جو لوگ جہاں گئے وہاں انہوں نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا اور سنا تھا بوقت ضرورت اس کو بیان کیا۔ اس طرح سے بہت سی احادیث جو مصر اور شام میں جمع ہوئی وہ عراق اور ایران میں موجود نہیں تھی، بہت سی احادیث جو عراق اور ایران میں موجود ہوئی وہ مصر اور شام میں موجود نہیں تھی۔ لیکن ائمہ حدیث جن کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہم اس حدیث کی حفاظت نہیں کریں گے تو قرآن کے بیان کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس امت کو دیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ اس کام میں لگ گئے کہ وہ مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے ان احادیث کو جمع کریں اور ان کے ذخیرے اس طرح تیار کریں کہ ہر طرف کی احادیث جمع ہو جائیں۔ اور یہ بھی ان کو فکر لاحق ہوئی، یہ جتنے نئے نئے فرقے وجود میں آتے تھے وہ احادیثیں گڑھتے تھے، اور گڑھ کر کے یہ کوشش کرتے تھے کہ ان احادیث کے حجت ہونے کو ختم کر دیا جائے۔ معتزلہ لوگ بڑے عقلی تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ ایسی خلاف عقل حدیثیں گڑھ دیں کہ سننے والا خود کہے کہ صاحب ایسی بکواس اگر حدیث کے اندر ہے تو پھر حدیث حجت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے گڑھا کہ بازین جان لما کے لہو، بیگن جس مقصد کے لیے کھایا جائے مفید ہے۔ بیگن تو جانتے ہیں نا، حکیموں نے اس کا نام رکھا ہے بے گن، ہم اس کو بیگن کہتے ہیں مگر اس کا حقیقی نام کیا ہے؟ بے گن، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی گن اور کوئی خوبی نہیں ہے، ہر طرح کے امراض اور ہر طرح کی خرابی کی یہ جڑ ہے، اس میں خوبی اور گن کوئی نہیں ہے۔ تو اب جو ترکاری کی سب سے زیادہ اس برے اثر کے اندر مشہور تھی، اس کے بارے میں اس نے حدیث گڑھی کہ بازین جان لما ہو کے لہو، بازین جان ہر اس بیماری کے لیے مفید ہے جس کے لیے اس کو کھایا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھو یہ حدیث کے جمع کرنے والے کتنے بیوقوف ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی اور غلط اور خلاف واقعہ چیزیں روایت کرتے ہیں اور اس کو کلام رسول بتاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ڈھونگ رچنے کی کوشش کی، لیکن محدثین بہرحال بہت ہی اپنے معاملے میں چست تھے، کسی ایک کو چھوڑنے والے نہیں تھے اور کسی ایک کے بھرنے میں آنے والے نہیں تھے۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مدعی کا، بلکہ کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا۔ تو کوئی بھی مدعی جس نے حدیث کے دعوے روایت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں، لگایا پتہ کذب خفی کا، یعنی باریک سے باریک بھی اگر جھوٹ تھا تو اس کو پکڑ کر کے چھوڑا
जाने नहीं दिया। तो मुहद्दिसीन ने इस पुख्तगी के साथ अहादीस को हासिल करना और उसको जांचना और परखना शुरू किया। ये पूरा तबका जो अहादीस के साथ शुग़्ल रखता था और उसको जांचता और परखता था, ताबईन के दौर से इस तबके को बिलखुसूस अहलुल हदीस कहा गया। अब ये तबका इस तरह हदीस पर क्यों लगा था? इसलिए नहीं लगा था कि हदीस को जमा करके उसका जखीरा तो उम्मत के सामने पेश कर दें और खुद किसी और रास्ते पर चले। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ऐसा कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनका सारा मकसद ही ये था कि हदीस रसूल क्या है उसको महफूज करें ताकि उस पर हम खुद भी चले और बाकी सारी उम्मत भी उसी पर चले। तो इस तरह से ये मुहद्दिसीन और उनके साथ जो जमहूर उम्मत थी गलत फिरकों के चक्कर में नहीं पड़ी थी, वो सब के सब इसी रास्ते पर थे और इस रास्ते पर एक लंबे अरसे तक वो कायम रहे, चलते रहे, अपना काम करते रहे और अपना काम करते करते उन्होंने अहादीस का इतना बड़ा जखीरा और उसकी किताबें इस तरह से बनाकर तैयार करके महफूज कर दी कि अब वो क़यामत तक के लिए एक मुस्तकिल और रोशन शाहराह बन चुकी हैं। उनको कोई भी आदमी जितना भी ताकतवर दावा करने वाला हो, उनकी हैसियत को मिटा नहीं सकता और घटा नहीं सकता है। अब उनके बाद जो लोग आते हैं उनका काम ये रह गया कि इन अहादीस को पढ़ें और यहाँ से अपने दीन को सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्फिन अदूलहु, इस इल्म को हर बाद में आने वाले गिरोह के जो सिक़ा और बुलंद पाया लोग हैं उसको हासिल करेंगे। यनफून अन्हु तहरीफल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील जाहिलीन, वो इस इल्म को, यानी इल्म